بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ پھٹے پرانے لیکن صاف ستھرے لباس میں ملبوس اس کمزور عورت کو مسلسل دیکھی جا رہی تھی۔ اس کے جوری زدہ چہرے پر درد کی بہت کہانیاں تھیں۔ اس کی آنکھوں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ لوگوں کے اس ہجوم میں کھڑی وہ ہر آنے جانے والے سے بڑی منت سماجت سے مدد مانگ رہی تھی، لیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا، بلکہ اس کو جھٹک کر آگے بڑھ جاتا۔ وہاں قریب 3 گھنٹے سے مسلسل وہی کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دور کھڑی بیکارن اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے رحم بھری نظروں سے اس بڑھیا کو دیکھا۔ اگرچہ وہ خود ایک بیکارن تھی، اس کے کپڑے پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، الجھے ہوئے بال، سر پر پھٹا ہوا آنچل، نہ پیروں میں جوتے، لیکن وہ اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ مگر اس بیکارن کا ٹوٹا پھوٹا کشکول نوٹوں سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ ایسی درد بھری صدا لگاتی کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو بھیک دینے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ اس طرح چند سیکنڈوں میں ہی اس کا کٹورا نوٹوں سے بھر جاتا تھا۔ بہت سے لوگوں تو بھیک دے کر چلے جاتے، لیکن کچھ منچلے اور رنگین طبیعت کے لوگ اس کے میلے کچیلے کپڑوں میں پوشیدہ جوان جسم کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تاڑتے رہتے تھے۔ پہلے تو شروع میں اسے سخت پریشانی ہوئی، لیکن پھر وہ دھیرے دھیرے اس گندے اور خبیث بھری نظروں کی عادی ہو گئی۔ آج اسے اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر کچھ ہوا تھا۔ اس کے قدم بے اختیار اس بوڑھی عورت کی طرف اٹھنے لگے، جہاں وہ بوڑھی عورت ایک بنگان کے سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ رنج و ملال کی تصویر بنی اپنی سوچوں میں مصروف تھی۔ اماں جی، اس نے پکارا تو بڑھیا چونک کر اس کو دیکھنے لگی، جہاں وہ بیکارن عورت ہاتھ میں کشکول پکڑے ہوئے اس کے سامنے تھی۔ بڑھیا نے کہا، جاؤ بی بی، معاف کرو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے، میں تو خود ایک سوالی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بڑی بھی رونے لگی۔ بیکارن بوڑھی عورت کے پیروں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی، اماں جی، تم سے کچھ مانگتی نہیں ہوں میں، تو وجہ جاننا چاہتی ہوں، جس کی وجہ سے تمہیں اپنے گھر سے نکل کر یوں ہاتھ پھیلانا پڑا۔ کیوں ان لوگوں کے آگے اپنا ہاتھ پھیلا رہی ہو، جنہیں تمہاری بوڑھی آنکھوں میں چھپا ہوا درد اور ضرورت نہیں دکھائی دیتی؟ اس عمر میں خود کو ٹھوکروں میں کیوں ڈال رہی ہو؟ بیکارن کے لہجے میں اتنی اپنائیت تھی کہ بڑھیا پھر رونے لگی۔ پھر کچھ دیر میں اس نے کہا، بیٹی، میں ایک بیوہ ہوں اور غریب ہوں۔ میرا اس دنیا میں سوائے 2 چھوٹے چھوٹے یتیم پوتوں کے کوئی اور نہیں۔ میرا ایک بیٹا تھا جو ایک حادثے میں اس دنیا سے چل بسا۔ بیٹے کے جانے کے بعد بہو کے گھر والے اسے لے گئے اور اس کے کہیں اور شادی کر دی اور بچوں کو میرے حوالے کر دیا۔ میں اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ایک کوٹھی میں کام کر رہی تھی، لیکن آج ایک معمولی سی غلطی پر ان لوگوں نے مجھے خوب ذلیل کیا اور کام سے نکال دیا۔ مجھے یہ فکر ہے کہ گھر پر بچے بھوکے ہوں گے، جس کی وجہ سے یہاں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہوں تاکہ کچھ کھانے کا انتظام کر سکوں۔ یہ کہہ کر بڑھیا اور شدت سے رونے لگی۔ اس بار بیکارن بھی اس کے ساتھ رو رہی تھی۔ پھر اس نے بے اختیار اپنے کشکول میں سے سارے پیسے نکال کر بڑھیا کو دے دیے، اور یہی نہیں بلکہ اپنے پلو میں بندھے ہوئے 15,000 روپے بھی بڑھیا کو دے دیے اور کہنے لگی، اماں، انکار نہیں کرنا، یہ بھی نہیں ہے بلکہ ایک بیٹی کی طرف سے ماں کے لیے تحفہ ہے۔ بڑھیا نے خوشی اور شکر کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس بیکارن عورت کو دیکھا، جو بظاہر تو ایک مانگنے والی تھی، لیکن اس کا دل کتنا غنی تھا۔ بڑھیا اس بیکارن کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں۔ ہمیشہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو کئی گنا زیادہ دے گا۔